السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد کی ممتاز و معروف اقامتی دینی درسگاہ مدرسہ باب العلم انوار محمدی واقع پولیس کالونی بہادر پورہ حیدرآباد میں آج ایک مشورتی اجلاس منعقد ہوا ہے بضمن سالانہ جلسہ عطائے قلت، تقسیم اسناد و انعامات و دستار بندی، جس میں 105 حفاظ اکرام کی دستار بندی کی جائے گی، 101 عالمیت کی اسنادات تقسیم کی جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مدرسہ ہذا میں شعبہ انگریزی کا جو اہتمام کیا جاتا ہے اس میں 194 طلباء نے SSC میں کامیابی حاصل کی ہے، اس کے اسنادات، اور 54 انٹر کے طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے، اس کے اسنادات، اور ساتھ ہی ساتھ 10 طلباء نے BCom کمپلیٹ کیے ہیں، اس کے اسنادات وغیرہ تقسیم کی جائے گی۔ تو اس سالانہ جلسے کے تمام انتظامی امور کے لیے آج مدرسہ ہذا میں ایک اہم نشست منعقد کی گئی ہے، مشاورتی اجلاس طلباء قدیم و فارغین و محبین و معاونین مدرسہ باب العلم انوار محمدی، ساتھ ہی ساتھ علماء اعظام، حفاظ اکرام، اساتذہ صاحبان اور مدرسہ ہذا کے فارغین اس اہم نشست میں شامل ہوں گے اور اپنے مفید مشوروں کے ذریعے تبادلہ خیال کریں گے کہ بضمن سالانہ جلسہ کس طرح منعقد ہونا چاہیے اور اس کے انتظامی امور کس طرح سے تکمیل کو پا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے واسطے وسیلے سے مشاورتی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد و انعامات و دستار بندی کے سلسلے میں، اور ایک اہم نشست مقرر کی گئی ہے۔ ہر ایک کو جو ذمہ داری دی جائیں گی اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے فضل کرم سے حبیب پاک کے صدقے سے 105 حفاظ کرام اور 101 عالمیت اور SSC انٹر کے طلباء کو بھی انعامات وغیرہ اسنادات دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور یہاں سے حفاظ، علماء، فضلاء نکلتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سرپرست مولانا سید اسحاق محی الدین صاحب کی قائم و دائم رہے، ان کے خدمات کو قبول فرمائے، ان کو صحت و عافیت دے، ان کے فیضان کو ہم سب پر قائم و دائم رہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وہی بنانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے گنگر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سیدھی سے اکبر کے ہوٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سیدھی سے اکبر کے ہوٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی بنانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے چاند کہتا ہے ہردم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے چاند کہتا ہے ہردم تمہیں کیا بتاؤں ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے گنگر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے میرے سرکار کا میرے سرکار کا دیوانہ جدھر ہو جائے وہ جدھر جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے وہ جدھر جائے زمانہ بھی ادھر ہو جائے ظلم کو خود ہٹا دو تو امر شرمائے ظلم کو رخ سے ظلم کو رخ سے
ہو جائے مسکرا دو تو اندھیرے میں سحر ہو جائے اور جس کو مل جائے ترے وقت کا نوری ٹکڑا جس کو مل جائے جس کو مل جائے ترے وقت کا نوری ٹکڑا اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے اہل سنت کا وہی شیر ببر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانیان اسلام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دین کو لے کر آئے اور دین کو بچانے والوں کی ذات پاک سرکار امام حسین علیہ السلام اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر دین کو بچا کیا گیا. ابھی آپ علماء سے سنیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے صوفیاء کرام، اولیاء اللہ اور بڑے بڑے اکابرین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ نے اس دین کو ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا. ابھی آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کی راوی ہے، کئی حدیثوں کے راوی، انہوں نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سیکھنے کے لیے اپنا سارا وقت گزار دیا گیا. اب آپ ختم بخاری کے وقت سنتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے حدیث کو جمع کی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بڑے اساتذہ سے آپ علم سیکھے، پھر اس کے بعد آپ فقہ کو جمع کیے. اسی طریقے سے دین کے محدثین پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ زمانے میں دین ختم ہو جا رہا تھا، کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، ویسے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغداد کے شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کا کام لیا. آپ علم حاصل کریں اور مدرسے بغدادیہ نظامیہ قائم کریں. ابھی آپ مولانا افتخار صاحب سے سنیں کہ قرآن مجید صحابہ سیکھے، عرب میں سیکھے، عجم میں سکھانا ہے، تو آپ پیرانے پیر اس کو آسان کرنے کے لیے بغدادی خیلہ کو تیار کریں. آج بھی ساری دنیا میں بغدادی خیلہ موجود ہے. ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتب میں گئے، پہاڑ کے میدان کے قریب ہے. وہاں جب ہم جا کے دیکھے، وہاں عرب کے بڑے بڑے دانشور یہ نورانی خیمہ کیسا تیار ہوا، نورانی خیمے کو کتنی محنت لگی، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. نورانی خیمے کو کس طریقے سے تیار کیا گیا ہے، میں جیسا ہی وہ کرتے تھے. ہم جس وقت پہنچتے تھے ہمارا تقرر ہوا تھا، اس وقت 12 یا پڑھنے والے الحمدللہ اساتذہ راتیں محنت مشقت کر رہے ہیں طلبا کے ساتھ، اور طلبا بھی اپنی کوششوں سے محنت کر کے امتحانوں میں پاس ہو رہے ہیں. الحمدللہ مولانا کی کوشش کامیاب ہے اور ان کا اخلاص کے آگے مدرسہ ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ
کرتے رہیں گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ یہاں کے انتظامیہ کی ترقی دے, تمام اساتذہ کو ترقی عطا فرما, تمام طلباء کے لیے حافظ جید عالم بنا, صبح عمر بنا, ہم سب کو صحیح العقیدے پہ قائم و دائم رکھ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. اجلاس کے بھی مدرسے ہمارے محمدی کے صدر مدرس باقی مدرسے کے صدر مدرس مولانا قاضی محمد ناصر الدین صدیقی صاحب کے باقی تشریف فرما ہے. ہمارے مصطفی صاحب سے انتظامی کمیٹی کے ہمارے محمدی تشریف فرما ہے. تو میں زیادہ ناموشاہی کرے بغیر میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں قاعدہ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر میں آپ کو کئی بچے کے آئے تو اللہ اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم ان کو بدلنے کی فکر نہ کرے. کیا اللہ اس وقت تک کسی کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کرے. ہم زمانے کو دیکھتے ہیں دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے منزلوں کو طے کرنا پڑا, بہت سی صعوبت تکالیف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد جا کر کے دین اسلام کو خدمت ملی, فوقیت ملی. میں کامیابی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہو کسی بھی مسجد میں کوئی خطیب ہونا ہو, کسی مسجد میں نائب امام ہونا ہو تو اسی طلبہ کو چنا جائے گا, اسی بچے کو چنا جائے گا جو مدرسہ اعلیٰ سے فارغ ہوا. اور یہ مدرسہ اعلیٰ میں الحمدللہ ایسے حفاظ ایسے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ دنیا میں جو کتاب بھیج رہا تھا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مدرسہ باب المنوار محمدی 1990 میں تقویٰ توکل اخلاص کی بنیاد پر قائم ہوا. الحمدللہ آج مدرسہ قائم ہو کر 37 سال مکمل ہو چکے ہیں. اب تک مدرسہ باب المنوار محمدی سے جن طلباء طالبات جو فارغ ہوئے 3100 ہے, اور یہاں سے فراغت کے بعد دنیا کے مختلف یونیورسٹی میں یہاں کے طلباء زیر تعلیم ہے. ابھی آپ کے مدرسے میں انگلش کا بھی نظم ہے اور دوسرے اقراء علوم کے ذریعے سے آپ جو تو بچوں کو یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ عصری علوم کے لیے آپ کوئی تجویز سوچے ہیں یا کرنے کے حساب سے آج کل کے معاشرے میں کیا ہو جا رہا بولے تو بچے جو علم حاصل کر کے حفظ بننے کے بعد میں اب مسجدوں میں ان کے اخراجات اتنے نہیں مل رہے, جیسے کہ 6,000 7,000 مل رہے ہیں. تو ان کے اپنے اخراجات کو مینٹین کرنے کے لیے حافظ بچے جو دوسرے جیسے لوکل سے آٹو وغیرہ ہے وہ بھی چلا رہے ہیں, ڈرائیورنگ وغیرہ کر رہے ہیں, تو آپ کے مدرسے میں کوئی ایسا نظم قائم کرنے کا کچھ ارادہ ہے صاحب آپ کا؟ الحمدللہ مدرسہ باب المنوار محمدی میں جن طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں, جو بچے حافظ بن رہے, عالم بن رہے, اور مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا باقاعدہ انتظام ہے. فرسٹ سے لے کے انٹر تک ریگولر پڑھائی کا انتظام ہے. اور اس سال 2025 اور 26 میں جو طلباء SSC انٹر میں بیٹھنے والے ہیں اس کی تعداد ہے 127 طلباء اور طالبات SSC انٹر کا امتحان دینے والے. اور رہا مسئلہ ان طلباء کے لیے آئندہ مستقبل کے لیے, ہمارے محترم معتمد صاحب میر مجاہد علی صاحب اپنی ذات سے اپنے بھائیوں کے مشورے سے مدرسہ باب المنوار محمدی کے لیے 1 ایکڑ زمین کا تحفہ دیا گیا ہے. وہاں پہ طلباء کو کچھ ہنر سکھانے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون ہوگا تو وہ کام ہمارا تکمیل کو پہنچے گا.